नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आज का प्रोग्राम नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर इस्लामाबाद से आपके सामने लेके आ रहा हूँ। इससे पहले आपने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, ये जो मेरे आगे पीछे ये सारी जगह फैली है, इसकी आपने तस्वीर देखी हैं, आपने इसकी फुटेज देखी है, इसके हवाले से आपने न्यूज़ स्टोरीज़ भी पढ़ी हैं, आपने टेलीविज़न प्रोग्राम्स भी देखे हैं। एक आम तस्वर ये है कि ये कमरा है जहाँ पर कुछ मिनिस्टर्स, कुछ सिविल मिलिट्री ऑफिसर्स मिलके बातचीत करते हैं, फैसले करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है, इंतहाई इंटेलिजेंट ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट, मैं इसे आज आपके सामने आपको समझा सकूं। ये महज एक ऑपरेशनल कमरा नहीं है जहाँ पे 18 या 20 या 25 टेलीविज़न स्क्रीन्स हैं, बल्कि ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल, पॉलिटिकल और मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, ये मैं समझाना चाहता हूँ। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान चीन की तरह अथॉरिटेरियन रजीम नहीं है, पाकिस्तान सऊदी अरब की तरह एक मोनार्की नहीं है, पाकिस्तान सिंगापुर की तरह कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं है, बल्कि पाकिस्तान अमेरिका की तरह, बरतानिया की तरह और हिंदुस्तान की तरह शायद उतना परफेक्ट नहीं है डेमोक्रेटिक सिस्टम जितना बरतानिया और अमेरिका है, लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरह एक नॉइज़ी डेमोक्रेसी है। एक ऐसी नॉइज़ी डेमोक्रेसी जिसमें 4 सूबे हैं, 2 डिपेंडेंट टेरिटरीज़ हैं, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, और इन सूबों में मुख्तलिफ़ हुकूमतें हैं, जहाँ सेंटर में खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत है। इसी तरह सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बलूचिस्तान में एक कोएलिशन मखलूत हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में PMLN की हुकूमतें हैं। इन तमाम हुकूमतों के अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, अपना अंदाज़ बयां है, उनके फ़ैसले करने के अंदाज़ और उनकी सोच जो है उसमें फ़र्क है। ये जो सेंटर है, ये जो कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, ये एक प्लेटफॉर्म का रोल प्ले कर रहा है। ये एक ऐसी एंटिटी है, ये एक ऐसा ढांचा है जहां तमाम पाकिस्तान से, तमाम सूबों से इंफॉर्मेशन फ़्लो हो रही है, डाटा आ रहा है, एदाद व शुमार आ रहे हैं, स्टेटिस्टिक्स आ रहे हैं, जिसके नतीजे में एक एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग जो है वो यहाँ पे शेप हो रही है। और ये वो एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग है जिसकी ये तमाम स्क्रीन्स, मेरे पीछे 9 स्क्रीन्स हैं, ये आगे पीछे तकरीबन और 18 स्क्रीन्स हैं, ये तमाम एक वो प्रोसेस है जहाँ पूरे पाकिस्तान से डेली घंटा घंटा इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लो इन कर रही है। यहाँ रोज़ हर प्रोविंस के चीफ सेक्रेटरीज़ असद उमर साहब को, जो इस सेंटर को हेड करते हैं, जो इस पूरी टीम को हेड करते हैं, उन्हें ब्रीफ़ करते हैं, चीफ सेक्रेटरीज ब्रीफ करते हैं, और फिर उस ब्रीफिंग के नतीजे में एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती है। आज मैंने कई घंटे यहाँ सुबह से गुजारे हैं, मैंने यहाँ मीटिंग्स देखी हैं, मैंने बहुत से लोगों से बातचीत की है, बहुत सी वो डिस्कशन ऑफ द रिकॉर्ड है, उसे टेलीविज़न की स्क्रीन पे दिखाया नहीं जा सकता, बिकॉज एक बुनियादी मकसद जो है इस कमांड ऑपरेशन सेंटर का, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का, वो ये है कि यहाँ की तमाम प्रोसीडिंग्स को एक पॉलिटिकल रखा जाए। और यही वजह है कि पॉलिटिशियंस जब टेलीविज़न के ऊपर आते हैं तब वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं, पॉलिटिकल बात करते हैं, लेकिन यहाँ जो डिसीजन मेकिंग होती है वो रैशनल होती है, वो एविडेंस बेस के ऊपर होती है। आज जो डिस्कशंस हुई उनकी अहमियत ये थी कि फेडरल गवर्नमेंट ने असूली तौर पे ये फैसला किया है कि जो लॉकडाउन्स हैं उन्हें ईज़ आउट किया जाए, उनमें नरमी पैदा की जाए, और तमाम सूबों ने उसमें अपनी सजेशंस दी। फेडरल गवर्नमेंट ने जो सजेशन सूबों के सामने रखी, उस पर सूबों का फीडबैक था, और हमने देखा कि कैसे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में डिसएग्रीमेंट होता है। सिंध के चीफ मिनिस्टर और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट जो है, उन्होंने बहुत सी चीज़ों से उन्होंने एग्री किया कि हाँ, स्टेप बाय स्टेप लॉकडाउन होना चाहिए। वहाँ बहुत सी जो फेडरल गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन, जो सजेशन थी, उनसे सिंध ने और बलूचिस्तान ने एग्री नहीं किया। और सिंध के चीफ मिनिस्टर से, चूँकि हम चीज़ों को दिखाना नहीं चाहते, बहुत सी हमने आज जो प्रोसीडिंग हुई उसको हमने रिकॉर्ड भी किया है, लेकिन हम वो प्रोसीडिंग्स नहीं दिखाऊंगा मैं आपको। सिंध के चीफ मिनिस्टर से भी मेरी बातचीत हुई, लेकिन वो बड़े सेंसिटिव हैं मीडिया के क्रिटिसिज्म के हवाले से, जो वो भी हम आपको सवाल नहीं दिखाते। असद उमर साहब से अलबत्ता जो मेरे क्वेश्चन आंसर्स हुए हैं वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। गिवन दी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस जो सिंध की तरफ से हैं और जो बलूचिस्तान की तरफ से हैं बहुत से इश्यूज़ में, तो आपका जो ईज़ आउट प्लान है वो किस तरह से इफ़ेक्ट होता है? बिकॉज बलूचिस्तान की भी रिजर्वेशंस हैं बहुत से इश्यूज़ में, और सिंध की भी रिजर्वेशंस आपके सामने आई हैं, वो उसमें एविडेंसेस भी दे रहे हैं, तो आपका फिर इस पर रिस्पॉन्स क्या बनेगा? देखिए, जो
پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا ریزرویشنز تو پنجاب نے بھی ایکسپریس کی ہیں اور کے پی نے بھی کی ہیں. فورم ہی یہ ہے کہ یہاں پہ آئیڈیا ہے کہ لوگ اپنا اوپینین جو ہے فریلی ایکسپریس کریں, ڈیبیٹ ہو, دوسرے سے سن کے انسان کو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو بھی ملتا ہے, تو اس کے بعد فیصلے کیے جائیں. میں جیسے پہلے بھی عرض کر رہا تھا, میں 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں فیصلوں کو. وہ جہاں پہ ناگزیر ہے کہ ہماری کامن اسٹریٹجی, ظاہر ہے ایئر ٹریول میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر صوبہ اپنی اسٹریٹجی فالو کر رہا ہو. ایک مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں پر یونیفارم اسٹریٹجی ہونے کی نہ ضرورت ہے, نہ میرے خیال میں وہ ڈیزائربل ہے. مثلا دکان کتنے بجے کھلے گی, مقامی حالات کے مطابق ان کو فیصلے کرنے چاہیے. سو آج جو ڈسکشن ہوئی ہے, جو جتنی بھی چیزیں جو ٹیبل پہ رکھی گئی تھی, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آج جو ٹیبل پہ رکھی گئی تھی وہ جو اس کمرے میں لوگ بیٹھے ہیں ان میں بھی ڈیوائڈڈ اوپینین ہے. تو وہ تو برین اسٹارمنگ کا سیشن چل رہا ہے. سو امید یہ ہے کہ اینڈ میں جب ہم ڈیسیژنس کریں گے تو جو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہیں ایک صوبے کی چیز دوسرے صوبے کی چیز, اس کے اوپر یونانیمس ہی رائے ہوگی. پہلے بھی ایسے ہوا تھا, اور اس کے بعد فلیکسیبلٹی رہنی چاہیے صوبوں کے پاس کہ وہ اپنے مقامی حالات کے مطابق. بس صاحب ایک چیز ہے, بہت اس میں ریشنل ڈسکشن تھی. جو ٹی وی پہ ڈسکشن ہوتی ہے پولیٹیشنس کی اتنی ریشنل نہیں ہوتی, یہاں بہت ریشنل ڈسیزن ہو رہی ہے ایویڈنس بیس. لیکن ایک چیز سے سب لوگ گھبراتے ہیں, وہ ہے ریلیجس ایشو. سی ایم نے بھی کہا, بلوچستان نے بھی کہا کہ جی کانگریگیشن کو بھی ریلیجس کانگریگیشن نہ کہیں. جب مساجد کھلی ہیں اور 4 لاکھ مساجد ہیں اس ملک میں, تو یہ تو اتنا بڑا گیپنگ ہول ہے اس پوری اسٹریٹجی کے اندر, جس کے بارے میں بات ہی کوئی نہیں کرنا چاہ رہا. بالکل نہیں ہے. کچھ وجہ سے, کسی وجہ سے پاکستان میں لوگ جو ہے نا, وہ جہاں مذہب کا نام آتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا ریڈ فلیگ کھڑا ہو جاتا ہے. دیکھیں آپ لوگوں کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک کم سے کم کچھ لچک مہیا کر رہے ہیں. وہ اس میں دکان جانا بھی شامل ہے, اس میں اپنی روزی کمانا بھی شامل ہے, اور اس میں اپنے دین کے مطابق, اپنی ایمان کے مطابق اپنی عبادت کرنا بھی شامل ہے. ہمارے خیال میں ویسے بھی ہمارے مذہب میں تو صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ دین کے اندر جو ہے وہ جبر نہیں ہے. ہمارے خیال میں بھی اچھی قومی اسٹریٹجی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو پیغام دیں, ان کو ترغیب دیں, لیکن ڈنڈے کی بنیاد کے اوپر کام نہ کریں. اور یہ عمومی طور پہ یہ تمام ایریاز کے اندر ہے, اور یہاں پہ بھی یہ ہے کچھ مختلف اسٹریٹجیز ہیں. کل ہم نے بائی دی سارے چیف سیکرٹری سے کمپلائنس رپورٹ بھی لی تھی کہ تراویح کی جو پروٹوکول ڈیسائیڈ ہوئے تھے کتنی کمپلائنس ہو رہی ہے. تو تقریباً تمام چیف سیکرٹریز نے کہا تھا کوئی 70% کے قریب کمپلائنس ہے. بازاروں میں بھی اتنی آپ کو کمپلائنس نظر آئے گی. تو یہ میرے خیال میں ایشو کو ایسا نہیں ہے جو کمپلیٹلی مختلف ہے باقی چیزوں سے. ناظرین, اسد عمر صاحب کے ساتھ جو کویشچن آنسرز میرے ہوئے ہیں, جو چھوٹی سی مختصر بات ہوئی ہے, اس سے بھی کم از کم اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے اس فورم کے اندر ڈس ایگریمنٹس کو ایبزارب کیا جاتا ہے. آج میں نے غالباً اپنی پوری زندگی میں کبھی شیخ رشید احمد صاحب کو, ریلوے منسٹر کو, میں نے اتنا سیریس اور اتنا سومبر موڈ میں نہیں دیکھا جس طرح سے اس میٹنگ کے اندر وہ یہ پلیڈ کر رہے تھے کہ اگر کچھ دنوں کے اندر ریلویز کو نہ چلایا گیا تو ریلویز بالکل بینکرپٹ ہو جائے گی. ریلویز کے پاس اپنے ملازمین کو اور اپنے پینشنرز کو پیسے, تنخواہ دینے کے لیے اور پینشن دینے کے لیے کوئی پیسے نہیں ہیں. اس صورتحال کے نتیجے میں نے شیخ رشید صاحب سے بھی ایک چھوٹی سی مختصر ڈسکشن کی, میں وہ بھی آپ کو سناتا ہوں. شیخ صاحب, پہلی دفعہ میں نے آپ کو اتنا سیریس بھی اور اتنا یعنی پریشان دیکھا میں نے آپ کو آج اس میٹنگ کے درمیان, جب آپ نے اپنا کیس پریزنٹ کیا ریلویز کا, جس میں کہ آپ نے کہا کہ کس قسم کے چیلنجز پیدا ہو گئے ہیں ریلویز کے لیے. تنخواہیں نہیں ہیں, 3 لاکھ لوگ ہیں, پھر سیکیورٹی اور ایسٹ مینجمنٹ کے ایشوز ہیں. تو کیا کریں گے, کیسے مینیج کریں گے آپ؟ چلائیں گے جی, ٹرین چلنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. ورنہ یہ اگر ٹرین اب عید پہ نہ چلی تو یہ بہت عرصے کے لیے ٹرین بند ہو جائے گی اگر عید سے پہلے نہ چلی. پھر یہ 2-3 مہینے, کیونکہ یہ سیزن ہے. آپ نے کہا کہ ہمارے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں. جولائی کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, سچ بولنا چاہیے. جون کی تنخواہ ہم دے لیں گے کیونکہ ارننگ ہی نہیں ہے. اور کتنے آپ کے امپلائیز ہیں جو ڈپینڈنٹ ہیں؟ 70,000 ہمارے امپلائی ہیں, اور 2 لاکھ پینشن والے ہیں, اور 3 لاکھ ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں, اور انہیں کالونیوں میں رہتے ہیں. تو ان سب کو جو رننگ انکم ہوتی ہے اس سے آپ نے فیڈ کرنا ان سے فیڈ کرنا ہوتا ہے. نہ فریٹ چل رہی ہے, فریٹ کی بھی 4 ٹرینیں چل رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور پیسنجر تو کوئی چل ہی نہیں. لیکن فریٹ کیوں نہیں چل رہی؟ فریٹ پورٹس نہیں چل رہے, دنیا بند ہے, دنیا سے کنٹینر کوئی نہیں آ رہا, امپورٹ کوئی نہیں ہو رہی, ایکسپورٹ کوئی نہیں ہو رہی.
سوائے کوئلہ آ رہا ہے, کوئلے سے تو صرف پورا نہیں ہوتا سارا خرچہ. اچھا پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ موڈ بھی ایسا ہے پروونسز کا, وہ کہتے ہیں نہ چلائیں ڈسٹرکٹ, وہ تباہ کر دیں گے ٹرین کو. اگر ٹرین عید سے پہلے نہ چلی تو پھر 2-3 مہینے کی انہیں مزید تنخواہیں دینی پڑیں گی, کیونکہ عید ہمارا سیزن ہے. اچھا پھر ML1 جس پہ آپ بہت شدت سے کام, ML1 تو ریلوے کی زندگی اور موت ہے, وہ تو ریلوے کی بیک بون ہے. اگر ریلوے نہ بنی, ML1 نہ بنی, تو ریلوے میں ہونے والے حادثات کو 1861 کی ہماری پٹڑی ہے, 1861 کی پٹڑی ابھی تک چلا رہے ہیں. سو دس از دا بیسٹ اپرچونٹی, اور چین بھی تیار ہے اور پرائس بھی بیسٹ ہے, اور SRB پہ بھی RMB پہ بھی کام کرنے کو لیکن اس کام کا ہوا کیا آپ نے تو ہمیں بس فائنل ہے, PC1 گیا ہوا ہے, اب صرف ہائیسٹ لیول پر چائنا کے ساتھ بات کریں. تو اس پورے پینڈیمک سے وہ افیکٹ تو نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. تھوڑا سا بجلی کے IPP کا مسئلہ بیچ میں آ گیا, ورنہ ہمارا ریل کا چائنا کے ساتھ معاملات طے ہیں سارے. اچھا تنخواہوں کا بھی مسئلہ ہے, تو پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن جائے گی اگر لوگوں کو. جی لا اینڈ آرڈر کی تو ویسی بن جائے گی اگر آپ نہیں کھولیں گے. یہ شٹر ڈاؤن سب جھوٹ بول رہے ہیں, بکواس ہے. لوگوں نے دکانیں جو ہیں 2200 آدمی چھڑوائے ہیں پرائم منسٹر سے. اب آپ بتائیں 144 کے تحت ایک دن 1200 چھٹے ہیں. جب 1200 آدمی چھٹے ہیں تو 1200 آدمی ان کے 5000 روپے کے مچلکے لے کے کچہری میں گئے ہیں. تو وہاں نہیں ہوتا ڈسٹنس کا مسئلہ کریٹ ہوتا ہے. دیکھیں نا, اب 1200 بندوں کا 5000 روپے کے مچلکے لے کے 3000 بندے گئے ہیں رجسٹرار کے پاس, تو وہاں بھی ہوتا ہے. اس طرح یہ ملک نہیں چل سکتا. لانگ وے یہ اب لاک ڈاؤن نہیں چل سکتا. یہ چیف منسٹرز سندھ کو بھی سوچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی. لوگ تنگ ہیں, لوگ خود نکل آئیں گے بالآخر, اور بہت برے طریقے سے نکلیں گے. جو بھی خطرہ ہے اس کے اندر, بہت سیریس خطرہ ہے. شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ تو میرے مختصر سی ڈسکشن آپ نے دیکھی. اس کے بعد ڈاکٹر فیصل سلطان, جنہیں شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کی نسبت سے آپ سب جانتے ہیں, لیکن آج کل وہ فوکل پرسن ہیں کووڈ-19 کے لیے, فوکل پرسن فار پرائم منسٹر آف پاکستان کے فوکل پرسن ہیں, اور اس میٹنگ میں شامل تھے. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں سمجھائیں ایک کامن ویور کے لیے کہ اس وقت ہم اس کورونا پینڈیمک کے حوالے سے کہاں کھڑے ہیں, کس طرح سے یہ پینڈیمک جو ہے ہندوستان اور پاکستان میں امریکہ کے مقابلے میں یا ویسٹ کے مقابلے میں یہ ڈفرینٹ ہے. یہ ڈسکشن دیکھتے ہیں, آپ اسے فائدہ مند سمجھیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ لوگ تو یہ سمجھتے, چونکہ آپ کا شوکت خانم سے تعلق رہا, شوکت خانم ہاسپٹل سے, تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کینسر کے ایکسپرٹ ہیں, آپ یہاں انفیکشنز پہ بات کر رہے ہیں. میری جو ٹریننگ اور ایکسپرٹیز ہے وہ انفیکشس ڈیزیزز میں ہے, تو یہی وجہ ہے کہ میں یہاں اس کووڈ کے حوالے سے بیٹھا. اچھا ایک سوال جو بہت ہمارے ذہنوں میں ہے, ٹاکنگ براڈلی اسپیکنگ, انڈیا کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے, ایک عام تاثر ہے کہ جتنا یہ وائرس کووڈ-19 جو ہے یہ فیٹل ہوا ہے ویسٹ کے اندر, امریکہ میں, برٹن میں, اٹلی میں, فرانس میں, جرمنی میں, اسپین میں, اس کے اندر وہ والی انٹینسٹی اس کی نہیں ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر, سب کانٹیننٹ میں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ ابھی بھی موونگ ٹارگٹ ہے. ہم اس کے بارے میں جو بھی کہیں, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم اس کو سیکھ رہے ہیں, اس کو جانچ رہے ہیں جیسے جیسے وقت چل رہا ہے. یعنی یہ اس میں کوئی حتمی یا فائنل رائے دینا اس وقت ناممکن ہے. لیکن آپ نے یہ بات بتائی کہ یہ آبزرویشن ضرور ہے کہ کم از کم اب تک جو اس بیماری کی تیزی ہے وہ نہیں رہی جو کہ بہت سے ممالک میں رہی ہے, جیسے آپ نے بتایا. لیکن کسی بھی بیماری, خاص طور پہ جو ایپیڈیمک انفیکشس ڈیزیز ہوتی ہے نا, اس میں 3 معاملات کا انٹرپلے ہوتا ہے. ہوسٹ کا, میننگ جو شخص ہے, انسان, وہ انسان کی امیونٹی, اس کی اپنی بیک گراؤنڈ, اس کی عمر, اس کی کوماربڈ کنڈیشنز, یہ ساری چیزیں ایک اسپیکٹ. دوسرا اسپیکٹ جو ہے اس ٹرائنگل کا وہ پیتھوجن ہے, یعنی جراثیم. کیا جراثیم وہی ہے یا تھوڑی سی حیت اپنی تبدیل کیا گیا؟ یہ جراثیم ہر وقت میوٹیٹ کرتے رہتے ہیں, ہر دفعہ کرتا ہے, ایک بندے سے دوسرے بندے کے اندر داخل ہوتا ہے تو میوٹیٹ. اس کی ہر جراثیم کی ایک تھوڑی سی میوٹیشن سپیڈ ہوتی ہے, اور اس کی میوٹیشن کی جو شرح ہے, جو سپیڈ ہے, اس کو بھی واچ کیا جا رہا ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی ہر چند ہفتے بعد اپنی تھوڑی سی شکل تبدیل کر رہا ہے. اچھا مجھے کوئی بتا رہے تھے یہیں پر کمانڈ سینٹر میں کہ ڈفرینٹ اسٹرین سامنے آئی ہیں, ایل اسٹرین, A, B, C, D, اور امریکہ میں جو اسٹرین ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اور جو یہاں اسٹرین ہے وہ ڈفرینٹ ہے. میں اس پہ تھوڑا سا کوشچن کر دوں, بالکل ڈفرینٹ اسٹرینز موجود ہیں, لیکن اس کو ہم اس وقت اگر اوور ایمفسائز یا اوور اینالائز کر دیں گے تو ہمیں اس کے بارے میں انف معلوم نہیں. کیوں کہ پاکستان کے اندر اسٹرینز ہیں, ان میں چند گنی چنی مثالیں ہیں جو کہ ایکچولی سیکوینس اور اینالائز کیے گئے ہیں. تو اس انفارمیشن کے اوپر آپ بہت زیادہ بھروسہ کر کے اپنی ساری اسٹریٹجی اسی کے اوپر بیس نہیں کر سکتے. لیکن یہ بات درست ہے کہ اسٹرین ٹو اسٹرین ویریشن ہے. بلکہ آپ نے شاید میڈیا میں رپورٹس دیکھی ہوں, انٹرنیشنل میڈیا میں,
کہ یہ کچھ کہا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ جو لیٹر سٹرینز ہیں جو اب ایوالو کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ زیادہ انفیکشس ہوں. اچھا, لیکن اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات جو زیادہ انفیکشس ہوتے ہیں نیسسریلی وہ زیادہ خطرناک نہیں ہوتے, لیکن یہ ساری ان کا اسپریڈ زیادہ ہے, ہیلتھ زیادہ ہیں, لیکن اس میں چانسز آف ڈیتھ اتنے نہیں ہیں. اور یہ پھر اگین میں کہہ دوں کہ یہ اس وقت ابھی ایک سمجھیں کنجیکچر یا مفروضے کی ڈومین میں یہ بات ہے, اس کے بارے میں کوئی واضح انفارمیشن کسی کے پاس بھی نہیں ہے. یہ خیالات ہیں, اندازے ہیں اور کچھ پریلیمنری انفارمیشن. اچھا ڈاکٹر صاحب, تیسرا ایلیمنٹ سوری میں آپ کو بتا دوں, مریض جو شخص ہے, انسان, جراثیم, انوائرمنٹ. ہاں انوائرمنٹ بالکل صحیح. سو یہی الٹرا وائلٹ لائٹ, یہی دھوپ, یہی گرمی, یہی سردی, اس کا بھی اثر ممکن ہے اس کے اوپر آتا ہوں. اب جب یہ تینوں چیزوں کو آپ اکٹھا رکھیں تو پھر شاید یہ ایکسپلین ہو پائے کہ ابھی تک کم از کم اس بیماری میں وہ تیزی نہیں آئی, اس طرح کی اموات ہمارے سامنے نہیں آئیں جیسے کہ کچھ یورپی. یعنی ہمارے ہاں چونکہ آہستہ آہستہ گرمیاں ہو رہی ہے, ویسٹ کے اکثر علاقوں میں بہت ٹھنڈ تھی, ان کی آبادی جو افیکٹ ہوئی ہے وہ عمر میں بہت زیادہ ہے, 60 سال سے زیادہ, وہاں اولڈ ایج زیادہ ہے, اور شروع وہاں سے ہوا اس لیے پیتھوجن میں فرق پڑ گیا. یہ سب چیزیں یہ سارے بالکل ممکنات ہیں. آپ نے عمر کی بات کی, ہم نے کیلکولیشن کی کہ اگر ہمارا جو پاپولیشن سٹرکچر ہے وہ مثال کے طور پہ اٹلی کی طرح یا اسپین کی طرح ہوتا تو ہمارے ہاں کتنی اموات ہوتی. تو جو ہماری کرنٹ نمبرز ہے اس سے تقریباً 3.5 گنا زیادہ ڈیتھس ہو سکتی تھیں اگر ہمارے پاس اتنے لوگ زیادہ ہوتے, لیکن 3.5 گنا, 100 گنا نہیں جیسے کہ وہاں حالات چلتے رہیں. سو کوئی نہ کوئی اور ایلیمنٹ ضرور, کوئی نہ کوئی اور ایلیمنٹ ضرور. اچھا, کیا ہماری سائنٹیفک کمیونٹی, میڈیکل کمیونٹی انفیکشس ڈیزیز کی چائنا اور امریکہ سے ان ٹچ ہے, ان دا سینس کہ کیا یہ اسٹرین جو ہمارے ہاں ہے اس کو امریکہ میں دکھایا گیا ہے, کہ امریکہ میں جو اسٹرین ہے وہ آپ نے دیکھا ہے, کیا چین میں, کیا یہ شیئرنگ ہو رہی ہے, پتہ چلے کہ وہ اسٹرین ہمارا اسٹرین کیا فرق ہے؟ دیکھیے اس وقت انفارمیشن کا فلو تو ایک جسے کہتے ہیں سیلاب کی مانند ہے, اس میں اس کے اوپر پوری نظر رکھنا تقریباً ایون ایکسپرٹس کے لیے مشکل ہو گیا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ٹرولی ایکسپرٹس ہیں ان کو پتہ ہے کہ کہاں سے مستند انفارمیشن اور معلومات جو ہیں وہ دیکھی جا سکتی ہیں. اسٹرینز کی انفارمیشن بھی ایک جگہ موجود ہے, پورے جن کو فائلوجینیٹک ٹریز کہتے ہیں, جیسے کہ ہم خاندانوں کے شجرے بناتے ہیں نا جی, بالکل جراثیم کا شجرہ اسی طرح بنتا ہے اور بنایا جا سکتا ہے, اور پھر اس کی جو مختلف شاخیں ہیں وہ بھی دکھتی ہیں. دیکھنا صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ایک اسٹرین میں یہ تبدیلی آئی جینیٹکلی اسپیکنگ, وہ تو ڈھونڈنی بڑی آسان ہے نا, وہ تو آپ نے سیکوینس کیا تو آپ کے سامنے آ گیا اس کا. لیکن وہ جو جینیٹک تبدیلی ہے وہ ایکچولی فزیکل اس کی کیریکٹرسٹکس میں, اس کے طور طریقے میں کوئی فرق ڈالتی ہے یا نہیں ڈالتی, اور اگر ڈالتی ہے تو وہ کیا ہے. تو یہ اس وقت اتنا واضح نہیں ہے کہ یہ دونوں ڈفرینسز ہیں. میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ امریکن حکومت یہ چاہتی ہے کہ WHO وہ اسٹرینز ان کو دے جو نومبر دسمبر میں چین میں سامنے آئی تھیں, غالباً ان کو وہ مل نہیں رہی ہیں انیشیل وائرس کے سیمپلز جو دسمبر میں ایکٹیو تھا. اچھا, یہ مجھے ڈائریکٹلی اس بات کا علم نہیں کہ وہ کوئی گیپ ہے اس چیز میں, لیکن بہت سارے ملک اور بہت ساری اینٹیز اور یعنی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور ملک جو ہیں وہ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں اور کر رہے ہیں کہ کون سا اسٹرین کس جگہ پریڈومیننٹ ہے. ہو سکتا ہے وہ کوئی ایک اسپیسیفک چیز ڈھونڈ رہے ہیں جس کا مجھے. ہندوستان جس کے بالکل سرکمسٹانسز ہم سے ملتے جلتے ہیں, ایک ہی قوم, ایک ہی قسم کی ریس ہے, ساؤتھ ایشین, کیا ہماری ان سے کوئی یعنی انٹرچینج آف انفارمیشن ہے؟ بالکل انٹرچینج آف انفارمیشن, 2-3 یہاں ویبینارز ہوئے ہیں, سیمینارز ہوئے ہیں جس کے اندر یہاں کے ایکسپرٹس نے وہاں سے بات کی ہے, اور بڑے سملر ایکسپیرینسز دیکھنے میں آ رہے ہیں یا جو ہم نے سنے ہیں. اور اس میں جو چیز سب سے کامن رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ اب تک جو تھی اس کی تیزی, ایپیڈیمک کی اسپریڈ جو تھی وہ اس طرح سے نہیں تھی جیسے دوسری جگہ تھی. لیکن آج کل میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایک اضافہ ضرور ہو رہا ہے, اموات میں اضافہ ہو رہا ہے. جیسے کہ آج پہلا دن ہے جبکہ ایک 24 گھنٹے میں 40-40. یہ ٹرینڈ کیا بڑھ سکتا ہے؟ یہ بڑھ سکتا ہے, یہ بڑھ سکتا ہے. اب مجھے ابھی یہیں پہ کوئی کانفرنس میں بتا رہا تھا پرسن ریمینز ان نیمڈ کہ جو ماڈل ہم نے بنائے تھے اس کی اسپریڈ کے, ابھی تک ہم اس ماڈل کے اندر ہیں. ماڈل ہمارا یہی کہتا ہے کہ 20, 25, 30 تک ہوں گی. یہ ایک انوملی ہے 40 کی ڈیتھس. مجھے ماڈلز جو ہے نا وہ بڑی کسی نے پیاری بات کی تھی, آل ماڈلز آر رانگ بٹ سم ماڈلز آر یوزفل. تو ماڈل ہوتا ہے نا جی, وہ ایک اندازہ ہوتا ہے جس میں آپ کچھ انپٹس ڈالتے ہیں, یہ اس کا اسٹرینڈ ہے, یہ اسپریڈ ایسے کرتا ہے, اور جگہ ایسے کیا تھا. آپ یا اس کو ایپیڈیمیولوجک طریقے سے ٹریک کرتے ہیں یا مشین لرننگ کے ذریعے کرتے ہیں. تو جو ماڈل ہم نے دیکھا اور ہمارا ماڈل ابھی تک مناسب چلا ہے, اس میں کچھ یہ اندازہ تھا کہ یہ اسٹیپ اپ اس طرح سے ہو سکتا ہے. جیسے پہلے کو 8-10 دن 12 دن 1-2 ڈیتھس تھیں, پھر ایک ٹائم پیریڈ آیا جب کہ ایوریج 5 ڈیتھس اے ڈے ہو رہی تھیں, پھر ایک ٹائم پیریڈ آیا جب کہ یہ تھوڑی
बड़ी, एवरेज 15 के करीब आ गई। पिछले कई दिन ये तकरीबन औसतन 24 डेथ्स पर डे के हिसाब से रहा है। आज पहला दिन है कि 40 है। अब देखने की बात है कि ये 40 की जो का नंबर है, क्या ये सस्टेन करता है या ये एक स्टेटिस्टिकल। एज प्रोफाइल हमारे यहाँ क्या है फर्टिलिटी की, डेथ की? हमारी एज प्रोफाइल उसी तरह है जैसे बाकियों ने डिस्क्राइब की। जो फर्टिलिटीज़ 80% से ज़्यादा फर्टिलिटीज़ जो हैं वो 50 साल से ज़्यादा की उम्र में हो रही हैं। सो ये आम तौर पे यंग लोगों में ये फेटल नहीं साबित हो रही। तो पैटर्न या जो उसका स्प्रेड है वो उसी तरह से है। ज़्यादातर इसमें 3/4 के करीब 75% के करीब मर्द हैं, मेल हैं जो इसमें जिनकी डेथ हो रही। मगर वो भी थोड़ा रिफ्लेक्ट करता है क्योंकि हमारी सोसाइटी में या बहुत सी सोसाइटीज़ में मेल जो हैं वो ज़्यादा मोबाइल होते हैं, ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो मुमकिन है वो डिजीज़ एक्वायर भी ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन ये ग्लोबली भी देखा गया है कि फर्टिलिटीज़ में मेल और एज ओवर 50 या 60 और इजाफी बीमारियाँ जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, सांस की बीमारियाँ कुछ, वो अगर शामिल हों तो फिर रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो फर्टिलिटीज़ हमारे सामने 526 जो डेथ हैं, इसमें बच्चे भी हैं क्या? कोई बहुत यंग? हार्डली मेरा ख्याल से एक भी शायद बच्चा नहीं है। इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो एडल्ट्स ही हैं और एडल्ट्स में भी यंग एडल्ट्स बहुत थोड़े हैं। जैसे मैंने बताया कि बेशतर जो तादाद है वो ओल्डर लोगों की है। 50 से ज़्यादा को ओल्डर कहते हुए अब वो अलग लगता है, लेकिन ये कि ऐसे है। हेल्थ केयर वर्कर्स में अलबत्ता, और ये ग्लोबली देखा गया। लेकिन वेस्ट में तो ज़्यादा पॉपुलेशन वो है जो 70 ईयर्स प्लस और 60 ईयर्स प्लस। इसमें भी जो बेशतर तादाद है वो 60 से ऊपर या फिर 70 से ऊपर है, लेकिन 50 मैं इसलिए कहता हूँ कि ज़ाहिर है वो जो रिस्क है वो 50 के बाद थोड़ा सा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये भी बहुत सुनने में आ रहा है, इवन वेस्ट में भी ये कॉमेंट आ रहा है कि बहुत से लोग जिनको डेथ में शामिल कर दिया गया स्टेटिस्टिक्स फिगर में कोविड के, वो गालिबन निमोनिया से है, नॉर्मल फ्लू से डेथ है, कोई और सर्कमस्टेंसेस से डेथ है। तो चूँकि इस वक्त एक पैनिक है, खौफ है, तो जिसकी भी फ्लू टाइप सिम्टम्स से डेथ हो रही है, या किसी को कॉम्प्लिकेशन हो गई है डायबिटीज़ की, हार्ट की, वो भी इसी के खाते में ऐड होता जा रहा है। डॉक्टर साहब, ये दोनों तरफ खतरा रहता है, ओवर लेबलिंग या अंडर लेबलिंग, ये दोनों ही खतरात रहते हैं। ओवर लेबलिंग का से मुराद ये है कि जैसे आपने बताया किसी और चीज़ से डेथ हुई, लेकिन कंकरेंटली साथ साथ वो कोविड भी उनके उसमें डिटेक्ट हो गया, तो फिर वो कोविड डेथ में अक्सर औकात शामिल हो जाता है। देखिए इसमें ये बड़ा जजमेंट कॉल होती है। रात के 2 बजे या दिन में या किसी ऐसे टाइम पे एक शख्स की मौत होती है, डेथ सर्टिफिकेट यंग डॉक्टर आमतौर पे जो ड्यूटी का डॉक्टर है वो लिखता है, उसने जजमेंट करनी है। WHO की डेथ सर्टिफिकेट में 3 कॉलम है। जो पहले 2 कॉलम है उसमें अगर ये चीज़ आती है कोविड का जिक्र, तो फिर वो या कॉन्ट्रीब्यूटरी या डायरेक्टली रिजल्टिंग फ्रॉम कोविड जिसको बोलते हैं वो शामिल होता है। तीसरा जो होता है कॉलम वो आमतौर पे फिर वही होता है, वो पेरिफेरल होता है। अब उसको कैसे भरता है, वो कैसे तयन करता है कि ये शख्स जो है इसको निमोनिया भी था, इसका कोविड टेस्ट भी पॉजिटिव था, इसको सांस में भी तकलीफ थी, हाँ ये फिट बैठता है, वो कोविड हो जाता है। इसके बरक्स एक शख्स है जिसको खुदा न खास्ता बर्न्स हो गए, बिल्कुल कम्प्लीटली फ़र्क, या ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, लेकिन आपने टेस्ट किया तो उसमें कोविड शामिल था। अब जाहिर है वो कोविड के खाते में नहीं डल सकता या नहीं डलना चाहिए, लेकिन जहाँ सैकड़ों ढेरों अस्पतालों में जगहों में ये चीज़ मुख्तलिफ लोग भर रहे हों, तो थोड़ी बहुत इसमें फ़र्क आ सकता है कि देखने वाला या उस वक्त डेथ सर्टिफिकेट लिखने वाला जो है इसको कैसे क्लासीफाई कर रहा है। अच्छा, आप थे चूँकि मीटिंग में, आपने देखा कि जो बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये कहा कि हमें ये खदशा है कि हमारे यहाँ कोविड की डेथ्स जो हैं कोरोना की, वो अंडर रिपोर्टेड हो रही हैं। अब ये बिल्कुल ये वो अब दूसरी साइड है, ये अब उसकी जिसको मैं अंडर लेबल या अंडर रिपोर्टेड बोल रहा हूँ, ये भी मुमकिन है। लेकिन जाहिर है मैं मीटिंग में तो चूँकि काफ़ी और चीज़ें अंडर डिस्कशन थी, मैं क्वाइटली अब सेपरेटली पूछूंगा कि ये क्या वजह है कि वो ऐसे समझते हैं, और जो अंडर भी हैं रिपोर्टेड भी हैं उसको भी चेक करने का तरीका है। खुदा न खास्ता एक डेथ होती है, अगर मरीज़ डेड ऑन अराइवल भी है तो कम से कम उनका सैंपल ले लिया जाए, उनकी फैमिली की इजाज़त से एक चेस्ट एक्सरे कम से कम कर लिया जाए, ताकि ये तो तयन कर सकें कि क्या वाकई कुछ वजन है इस बात में कि हम उसको अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं या ये एक खदशा है। अच्छा, एक इसमें जो बहुत बड़ी थ्रेट परसेप्शन है, जैसे CM सिंध ने कहा कि 20% सिस्टम ओवरबर्डनड है और ये 40% पे जा सकता है, ये किस किस्म का रिस्क है? एक आम आदमी को कैसे आप समझाएंगे जो खदशात हैं उनके जहन में कि मेरा सिस्टम सारा चोक कर जाएगा? बिल्कुल, देखिए उनकी बात इस बिल्कुल बजाय कि जब आपका हेल्थ केयर सिस्टम पहले ही बहुत ज़्यादा एडवांस मुल्कों की तरह तो नहीं है, हम एक डेवलपिंग मुल्क का हेल्थ सिस्टम है जिसमें कुछ स्ट्रेंथ्स भी हैं लेकिन बहुत सारी कमज़ोरियाँ भी मौजूद हैं। तो अगर अचानक से वेंटिलेटर्स हैं, फिर मिसाल के तौर पर तखमीना है कि मुल्क में तकरीबन 5000 वेंटिलेटर हैं, हर किसी वक्त पे तकरीबन 2-2.5 हज़ार ज़ेर इस्तेमाल भी होते हैं।
1000 2000 2500 وینٹیلیٹر اس رینج میں اویلیبل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جگہ جگہ موجود ہیں. اب ریئل ٹائم میں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کون سا کس جگہ اویلیبلٹی ہے اور کس جگہ نہیں ہے. اس کے لیے ایک ڈیش بورڈ بنا ہوا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو نیشنلی ویزیبل کر دیا جائے تاکہ فوراً سے یہ انفارمیشن لوگوں تک موجود ہے، یہ پروونسز تک موجود ہو. تو جس چیز کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر 20% برڈن ہے اور اگر یہ بڑھتا ہے تو ظاہر ہے آپ کے ہیلتھ کیئر اسٹاف پہ وہ خود انفیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اور ہو رہے ہیں. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نرسز ڈاکٹرز لگاتار انفیکٹ ہو رہے ہیں. تو جب وہ انفیکٹ ہوتے ہیں تو وہ تو پھر ہیلتھ کیئر ورک فورس میں سے 2 ہفتے کے لیے نکل گئے ایٹ بیسٹ. اب وہ جب وہ نکل گئے تو نیچرلی ان کی جگہ کسی اور نے آ کے جگہ لینی ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس مشین اور جگہ موجود ہو، اسٹاف کی کمی پڑ جائے. کسی جگہ اسٹاف موجود ہے، مشینیں پوری آکیپائڈ ہیں. اور یہ بھی سچویشن ہو سکتی ہے کہ ایک ہی شہر میں 4 اسپتال فل ہیں اور 4 اسپتال ایسے بھی ہیں جہاں کے جگہ موجود ہیں. تو یہ کوآرڈینیشن کے معاملات اور فل ہونے کے معاملات اور ہیلتھ کیئر سسٹم پہ پریشر، یہ سارا میں خود جو ذکر کر رہے ہیں وہ ان ساری چیزوں اس میں فٹ ہوتا ہے. اچھا، ایک بہت انٹرسٹنگ کامنٹ وہاں پہ ہوا کہ چیف منسٹر سندھ جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہوائی جہاز اس لیے نہیں چلانا چاہیے کہ جو لوگ جہاز میں بیٹھتے ہیں اس کی ایئر کنڈیشننگ کی وجہ سے ایک آدمی بیٹھا ہے تو 70 کو بیمار کر کے نکلے گا. اس کے جواب میں اسد عمر صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر فیصل یہاں بیٹھے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ جو ایئر فلٹریشن سسٹم ہیں پلینس کے وہ اتنے ہی افیکٹو ہیں جتنے کہ ہاسپٹل کے وینٹیلیٹر ہیں. اس کی کو تھوڑی وضاحت کریں گے کیونکہ تو کامن آدمی یہی سمجھتا ہے کہ جہاز میں بیٹھیں گے تو مارے گئے. یہ وہ میں خیال سے بلوچستان سے یہ کامنٹ تھا. اچھا وہ ایسے ہے کہ ایک کامن پرسیپشن ہے نا کہ جی ایک جہاز میں بیٹھے دروازہ بند ہو گیا تو بس جو اندر ہوا ہے وہی کی وہی ہے. حالانکہ جو جتنے ماڈرن جہاز ہیں جن کے پریشرائز کیبنز ہیں اور اتنے الٹرا ماڈرن ان کے سسٹمز ہیں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ہوا انٹیک ہوتی ہے انجن کے تھرو اس کو ہیٹ اپ کرنے کے بعد یعنی آلٹیٹیوڈ کے اوپر بھی وہ سرٹن نمبر آف ایئر ایکسچینجز پر آور ہوتے ہیں. اب یہ ایک کمرہ ہے، اس کی ایک کیوبک فوٹیج ہے، ہر چند ایئر ایکسچینجز ہوتے ہیں جی باہر کے ساتھ، ایکسٹرنل ایئر کے ساتھ. اچھا، تو اس کا مطلب ہے جو ہوا آپ لندن سے چڑھے اور آپ نے لاہور آنا ہے تو جو ہوا آپ نے لندن میں جہاز میں بھری تھی وہ نہیں ہے جو لاہور میں. اچھا ایسا نہیں ہے، ہم تو سوچتے وہی ہوا ہوتی ہے. نہیں، یہ ایئر 10 سے 15 ایئر ایکسچینجز پر آور ہوتے ہیں جو کہ اکثر ہسپتالوں کے کمروں میں یعنی اس طرح کے جو ماڈرن ہاسپٹلس کے جو بلٹ رومز ہیں اس میں اس طرح کی ایئر ایکسچینج. اچھا ایک صرف یہ بات نہیں تو 100% تو کوئی چیز نہیں ہوتی. جی کیا یہ کبھی جہاز کے ذریعے انفیکشن ہوئی ہے؟ بالکل ہوئی ہے. سارز کے دوران پورا یہ اس چیز کو ایویلویٹ کیا گیا کیونکہ ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہوا جس میں انفیکشنز ہوئیں. پھر انہوں نے دیکھا کہ اس میں کیا بریک ڈاؤنس تھے، کیا مسائل تھے جس وجہ سے انفیکشن ہوئی. اور پتہ یہ چلا کہ وہ ایک جہاز جو تھا وہ ایک جگہ کھڑا رہا اور اس کی ایئر نہیں چینج ہوئی اور یعنی کافی کئی گھنٹے لوگ بیٹھے رہے. لیکن 99% سچویشنز میں تو یہ جو سارے سسٹمز ہیں یہ آپریٹو ہوتے ہیں اور یہ آپریٹو ہونے چاہیے. لیکن آپ کے سامنے اسی کانفرنس میں بتایا گیا میٹنگ میں کہ بہت سے جو جی سی سی سے جہاز آئے ہیں اس میں سی ایم ایک تھے، انہوں نے کہا کہ 70% لوگ انفیکٹڈ نکلے. جی وہ ہوا ہے. وہ عام طور پہ جو دوسری فلائٹس ہیں ان میں بہت تھوڑے چند گنے چنے لوگ ہی پازیٹیو ہوتے ہیں. لیکن یہ جو یو اے ای سے فلائٹس آئی ہیں یہ مجھے پتہ چلا اور میرے علم میں ہے کہ اس میں کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو ہوئے ہیں. اور ان کی وہ فلائٹ کی وجہ سے ہوئے ہیں؟ نہیں جی میرا نہیں خیال کہ وہ فلائٹ کی وجہ سے ہوئے ہیں. میرے خیال سے وہ جب چڑھے ہیں فلائٹ پہ تو آلریڈی انفیکٹڈ تھے. اب یہ تو دیکھیں یو اے ای سے تو کتنی 3 گھنٹے کی 3.5 گھنٹے کی فلائٹ، اس سے زیادہ کی فلائٹ نہیں ہے. تو اس دوران میں یہ مفروضہ کرنا کہ جی ایک شخص کو تھا اور اس سے دوسرے کو ہو گیا یہ بالکل غلط ہے. یہ جراثیم ہے. آپ پھر ایز فوکل پرسن کیا ریکمینڈ کریں گے آپریشن سینٹر کو کہ کیا فلائٹس پی آئی اے کی جو ڈومیسٹک کم از کم ہیں اسلام آباد کراچی اسلام آباد لاہور کوئٹہ؟ دیکھیں میرا تو ان پٹ سائنٹیفک یہ میڈیکل ہوتا ہے اور ڈیسیجن جو ہوتا ہے وہ پھر کلیکٹیو ہوتا ہے. انہوں نے باقی تمام عوامل بھی دیکھنے ہوتے ہیں. میرے حساب سے تو یہ کلیئر ہے، واضح ہے چیز کہ شارٹ فلائٹس ان ماڈرن ایروپلینس اسپیشلی اگر آپ نے جو تمام پیسنجرز ہیں ان کو ماسک پہنا دیے اور ہینڈ ہائیجین. کیا ماسک افیکٹو ہے؟ دیکھیے ماسک افیکٹو اس حد تک ہے کہ آپ دوسرے کے بچاؤ کے لیے زیادہ افیکٹو ہے. اب 2 لوگ بیٹھے ہیں، ایک خدا نخواستہ اسیوم کریں کہ انفیکٹ وہ کھانس رہا ہے یا بولنے کے ساتھ ہی اگر اس کے کچھ جو یہ پارٹیکلز نکل رہے ہیں ڈراپلیٹس تو کم از کم ماسک اس کو وہیں اندر کو روک لیتا ہے. تو دیکھیں جراثیم کے رکاوٹ میں ہم نے اسٹیٹسٹیکل لائکلیہڈ دیکھنا ہے، اعداد و شمار دیکھنے. تو جو اعداد و شمار ہیں وہ پھر گر جاتے ہیں. تو آپ کے وائرسز تو بیسکلی مائکروسکوپک پارٹیکلز ہیں. جی بالکل، لیکن وہ ڈراپلیٹس کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں نا. ان کو بھی ان کو بھی اپنا جہاز چاہیے ہوتا ہے جو عام طور پہ چھوٹا ڈراپلیٹ ہوتا ہے. سو وہ تو اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ ماسک کے تھرو بالکل گزر سکتے ہیں اگر وہ بذات خود گزر رہے ہوں. لیکن وہ بذات خود تو نہیں ہوتے نا، وہ ڈراپلیٹس کے اندر ہوتے ہیں. پانی. اچھا یہ بھی ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے ایک عام آدمی کے سمجھنے کے لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی جو اے سمپٹومیٹک ہے، سپوز میں اے
एसिम्प्टोमेटिक हूँ, तो मेरे सिर्फ सांस के साथ नहीं वो निकल रहे अनलेस कि मैं खांसूँ या कोई ड्रॉपलेट हो। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्ट, हर सांस के साथ थोड़े से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, ठीक, इनविजिबल, ठीक है, और उनका डिस्टेंस यही 3 से 6 फुट है, इसीलिए हम ये जो 6 फुट का फासले की बात कर रहे हैं इसकी सारी मंतक ये है। एक तो ये बात, दूसरा हम कहते हैं यार अगर आपको खांसी है या आपको बुखार है या आपको लगा कि कोई गला शला ख़राब है, आप मास्क पहन लीजिए, फर्दर चांसेस घट जाते हैं। तो ये बिल्कुल बजा है बात कि जो जरासीम है वो खुद से बजाते खुद हवाई जहाज़ नहीं है, वो उसको कोई ना कोई व्हीकल चाहिए होती है। अब इसमें भी 2 किस्म की व्हीकल तस्वर होती हैं, एक ड्रॉपलेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी, अक्सर लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरी उसको एक व्हीकल चाहिए, उसको व्हीकल चाहिए, वो व्हीकल ड्रॉपलेट है, और उस ड्रॉपलेट को आप मास्क पहन के रोक रहे हैं। तो जब आप आम ये जो सर्जिकल मास्क है, ये जो आम मास्क है, जब ये पहन रहे हैं आप अपने आप को नहीं बचा रहे कोई ख़ास, ज़्यादा आप बचा रहे हैं दूसरे को। इसके बरक्स वो जो N95 मास्क है वो अगर टाइटली फिटेड हो तो वो जिसने मास्क पहन रखा है उसको खुद N95 तो मार्केट में मिल ही नहीं रहा। और देखें इस वक्त N95 हम में से किसी को नहीं पहनना चाहिए सिवाय इसके जो मरीज के साथ डायरेक्टली डील कर रहे हैं। इस वक्त हम अगर खुद N95 पहनना शुरू हो जाए तो ज़्यादती की बात। अच्छा, अब आपका पर्सपेक्टिव तो है साइंस का पर्सपेक्टिव, मेडिकल साइंस का पर्सपेक्टिव, लेकिन आपने देखा कि मैंने ज़िंदगी में शेख रशीद अहमद को कभी मैंने इतना सीरियस, सोबर और डिप्रेस नहीं देखा जितना मैंने उनको आज देखा। और उन्होंने बाकायदा इल्तजा करके ये कहा है कि अगर रेलवेज़ को ना चलाया गया महीने तक तो हमारे पास फूटी कोड़ी नहीं है, हमारे पास 3 लाख लोग हम पे डिपेंडेंट हैं सैलरीज़ के लिए, पेंशन्स के लिए, और हम जो है बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाएंगे और हम तनख्वाहें नहीं दे सकते 1 महीने से आगे, तो हमें तो ट्रेन्स चलानी है, हमें बड़ा मसला है। इसमें फिर क्या करेंगे अब आप? देखिए, इसमें फिर ये जो बोझ और वज़न है, फिर ये जो नेशनल लीडरशिप है उसके ऊपर आता है। उसने एक्सपर्ट्स की बात भी सुननी है, मेरे जैसों की साइंस भी बर्दाश्त करनी है। शेख रशीद साहब जो हैं उनकी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है एक वो भी अपनी जगह बजा है, उसको भी देखना है, और फिर इन सारी चीज़ों को तोल कर एक डिसीजन लेना है जो उनके ख्याल से बेस्ट डिसीजन होगा। मैं समझता हूँ कि हम हमेशा ऐसी सिचुएशन में जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारा इनपुट या एडवाइस एक तो सिचुएशन की ट्रूथफुल रिप्रेजेंटेशन, किसी से घबराना नहीं चाहिए, ऑब्वियसली हमने सच बताना है, नहीं तो फिर हम रेलवेज़ के हवाले से आपकी क्या रिकमेंडेशन? मेरा ये ख्याल है कि जी ये एक 2 तरह से लोग रेलवेज़ या किसी भी ट्रांसपोर्टेशन को रिस्क तस्वर करते हैं। एक कि एक जगह से इन्फेक्शन उठेगी और दूसरी जगह चली जाएगी, ये एक जेन्युइन बात है। लेकिन इसमें हमने 2 चीज़ें देखनी, एक कि जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी उसके दरमियान जो इन्फेक्शन की परसेंटेज है कोई फ़र्क है या नहीं। बाकी अगर आप ऐसी जगह से जा रहे हैं जहाँ बहुत इन्फेक्शन है और ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ नहीं है, फिर तो ये बहुत वाज़ेह सी बात है, ये नहीं होनी चाहिए। जैसे चाइना में उन्होंने अपनी एक पूरी प्रोविंस को बंद कर दिया, वुहान और हुबे। ठीक, अच्छा, लेकिन जब दोनों जगह एक ही जैसी इन्फेक्शन की शरह हो तो फिर ये ख्याल आता है कि वो शायद वो रिस्क नहीं है जैसे मैंने पहले सूरत में बताया। रिस्क तो फिर भी है इन द सेंस कि एक शख्स है वो एक जगह बैठा है, वो कराची बैठा है और उठ के गिलगित जाता है, ये गिलगित बैठा है और उठ के कराची आता है, तो हो सकता है वो चंद नए लोगों को मिले। अच्छा, आप तो इन्फेक्शियस डिजीज़ के एक्सपर्ट हैं और आपने तो फिर ज़ाहिर है इसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ी होगी। ब्लैक डेथ हो गई, 75 मिलियन लोगों की डेथ हो गई, स्पेनिश फ्लू से मिलियंस ऑफ पीपल डाइड, प्रॉब्ली 100 मिलियन, फिर एड्स पेंडेमिक था, फिर सार्स था, फिर मर्स था। इससे अब हम नॉर्मल लाइफ की तरफ, क्योंकि अब लोग तंग भी आ गए हैं, बहुत ज़्यादा तंग आ गए हैं, ठीक, अब हम नॉर्मल लाइफ की तरफ कैसे चलेंगे? देखिए जी, जितने भी सबसे सेन और पुरतबार अक्लमंदाना मैंने एनालिसिस पढ़े हैं लोगों के जो इस मामले को मेरे से बहुत ज़्यादा समझते और जानते हैं, जो इनका काम ही सिर्फ एपिडेमिक्स है या जो एपिडेमिक्स को ही सिर्फ स्टडी करते हैं, अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें तो हमें बहुत लंबे अरसे तक न्यू नॉर्मल जिसको वो बोल रहे हैं, एक नई सोच, एक नया तरीक़ाकार, उससे हमें अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा। गले ना मिले, बगलगीर ना हो, हाथ ना मिलाएं, साल 1.5-2 आराम से चल सकता है और शायद मुमकिन है थोड़े से भी ज़्यादा। सो एक तो ये बात है, कुछ चीज़ें हमें रीएडजस्ट करनी ही पड़ेंगी। मेरे ख्याल से कुछ बिजनेसेस, कुछ तरीक़ाकार बदल जाएंगे। ये होम डिलीवरीज़ हमारे जैसे माशरे में भी ज़्यादा शुरू हो जाएंगी। मैं कल देख रहा था, लाहौर में गया तो वो मार्केट के थ्रू गुजरा तो हर दुकान में होम डिलीवरी का स्टिकर लगाया। होम डिलीवरी को सेफ बनाने के लिए क्या कोई रिकमेंडेशंस आप दे रहे हैं? उसमें भी है जी कि जो डिलीवर कर रहे हैं कम से कम वो उस दिन बीमार ना हो, उस दिन ना खांस रहे हों, वो कम से कम कोई हैंड सैनिटाइज़र, हैंड वॉशिंग का इस्तेमाल। एक क्वेश्चन और है कि ये जो सेंटर है जिसको ये जो कमांड एंड ऑपरेशनल सेंटर है, इसने इस पूरे कॉज में कैसे मदद की है पाकिस्तान की? मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेशन सबसे बड़ी बात।
دیکھیے اس وقت سچویشن یہ تھی کہ پروونسز ہیں, سینٹرل فیڈرل گورنمنٹ کا ہیلتھ کا سسٹم ہے, اور چونکہ ہیلتھ مور اور لیس ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے, آلموسٹ انٹائرلی ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے, تو یہ جو کنیکٹیوٹی تھی ان کے درمیان کو خاص نہ پہلے بہت زیادہ تھی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ تو لوگ ایک بیفور اینڈ آفٹر کی بات کرتے ہیں, وہ کبھی بھی بہت زیادہ نہیں تھی. لیکن اب تو یہ تھا کہ ظاہر ہے پروونسز اپنا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں, ان کے اپنے ڈیزیز مینجمنٹ اور ڈیزیز رپورٹنگ سسٹمز ہیں, تو یہاں ضرورت تھی ہمیں کوئی ایک جگہ ہو جہاں یہ سارا فلو آف انفارمیشن آ رہا ہو, تو وہ بلڈ کیا. اور اس کو بلڈ کرنے میں ہمیں یہ پولیو پروگرام کی مدد ہوئی. وہ کیا ہوا کہ پولیو پروگرام وہ ہوا کیا, وہ بنا ہوا تھا نا, ایک پلیٹ فارم بنا ہوا تھا, اس کو فٹافٹ ہم نے استعمال کیا ہے, اس میں ساری لیبس کو کنیکٹ کیا. تو تمام جو رپورٹنگ لیبس ہیں وہ اپنے ڈیزیز مینجمنٹ سسٹمز کے ذریعے بھیج رہی ہیں پروونسز کو, اور وہ ریئل ٹائم میں کنیکٹ ہوئے ہیں اس کے ساتھ. جو آپ ڈیٹا دیکھ رہے تھے, یہ اس وجہ سے ہم اس کی ایکوریسی پہ خاصا بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ پورا اس کا ایک فلو آل دا وے فرام دا لیبز اینڈ دا پروونسز ٹو دا سینٹرل کمانڈ سینٹر یہ ہے. پھر اسے تو پھر کنٹینیو کرنا چاہیے, اس کو ڈسبینڈ نہیں کر دینا چاہیے. یہ ڈاکٹر صاحب, یہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اگر کوئی ہم نے اچھی چیز نکالی تو وہ جو سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول ہے یا سینٹر فار ایپیڈیمک کنٹرول ہے, وہ ہمیں اس کو ایک پرماننٹ شکل دینے کی ضرورت ہے. جیسا کہ امریکہ کا بہت مشہور ایک ہے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول, اٹلانٹا. جی اٹلانٹا. اور یہ ہمیں انشاءاللہ اس سے ہمیں اٹھنا نہیں چاہیے اس پروجیکٹ سے, اس کی کم از کم خد و خال تیار کر کے, اس کو بنا کے, اس کا اسٹرکچر تیار کر کے, اس میں کیا ایلیمنٹس ہیں, ڈیٹیکشن, پھر سینٹرل پوائنٹ پہ اس کا انالیسس, سمجھدار ڈیٹا سائنٹسٹ, ایپیڈیمیولوجسٹ, اس اسپیشلٹی کے لوگ وہ اس کو انالائز کریں, دیکھیں, ان گرافس کو انٹرپریٹ کریں لیڈرشپ کے لیے, اور پھر پروونسز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں کہ یار آپ کو ہم یہ انفارمیشن دے رہے ہیں, آپ اس کے ذریعے یوں بہتر کنٹرول کر سکیں. اچھا, ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن رہ ہی گیا کہ ویکسینز کا جو ٹرائل امریکہ میں, چین میں ہوئے, بہت سی کمپنیز آفر کرنا چاہتی ہیں, جیسے مجھے کسی برٹش کمپنی نے بتایا تھا کہ وہ فری ٹرائل آفر کرنا چاہتے ہیں آپ کو, تو وہ اس پہ کچھ ہم نے پروگرس کی ہے جو ویکسین ٹرائلز پہ؟ جی ڈاکٹر صاحب, اس وقت کم از کم چند درجن ویکسین کینڈیڈیٹس ہیں. ٹھیک ہے, لاسٹ کاؤنٹ آئی چیک واز 25 یا 29 دنیا بھر میں, اور وہ مختلف ٹیکنالوجیز اور مختلف مکتب سوچ یا فکر, سائنسی مکتب فکر جیسے ہوتے ہیں, ان کے ذریعے وہ آ رہی ہیں ٹو میک دا ویکسین. اب ظاہر ہے ویکسین اس سے پہلے کہ ہم اس کو اڈاپٹ کریں, ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ افیکٹولی ہے کہ نہیں, تو پھر ان کو ٹرائلز میں ڈالنے کی ضرورت ہے. وہ ٹرائل کہاں ہوں گے؟ وہ ٹرائل کچھ گلوبل ہوں گے, کچھ ایک ملک میں ہوں گے, کچھ کولیبریٹو ہوں گے, جو ڈھیر سارے درجنوں سینکڑوں شاید ملکوں میں ہوں. جیسے کچھ یو کے نے, یو ایس نے پرمیشنز دی ہیں کلینکل ٹرائلز کی, ہم نے بھی دی ہیں کیا؟ ہمارے جہاں تک مجھے معلوم ہے ہمارے ہاں جی 1 یا 2 کلینکل ٹرائلز کی جو ریکویسٹ آئی ہوئی ہے اور وہ پروسیس ہو رہی ہے, اور جو ہی وہ جو ویکسین, کینڈیڈیٹ ویکسین اس کو بولنا چاہیے کیونکہ ویکسین تو ابھی نہیں ہے, تو کینڈیڈیٹ ویکسین جب آتی ہے تو اس کو اس ٹرائل میں ڈالا جائے گا, دیکھا جائے گا, اینالائز کیا جائے گا کہ واقعی یہ کو بچاؤ کر رہی ہے یا نہیں, اور اگر بچاؤ کر رہی ہے تو پھر وہ دنیا بھر کے لیے کارآمد ہو جائے گی. دنیا بھر کے. بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل سلطان, بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. آپ نے سنا پرائم منسٹر کے فوکل پرسن ہیں کووڈ-19 کے لیے, بہت مفصل, بڑی کمپریہنسو ڈسکشن. ناظرین, ہماری جو ایفرٹ تھی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشنل سینٹر کو سمجھانے کی کہ اس کا پروسیس کیا ہے, کیسے یہ ایک بہت زبردست پلیٹ فارم ہے, یہ ساری ایفرٹ آپ نے دیکھی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی میڈیا کی ٹیمز کو یہاں پہ آنا چاہیے, ایک دن یہاں پہ گزارنا چاہیے, کیونکہ یہاں سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک روایتی جنگ تو بارڈرز پہ لڑی جاتی ہے, یہ ٹیلی ویژن کی اسکرین سے نظر آتی ہے, لیکن اس پینڈیمک, اس وبا کے نتیجے میں ایک ایسی جنگ ہے جو پاکستان کے ہر شہر میں, ہر قصبے میں, ہر سڑک میں لڑی جا رہی ہے. یہاں آپ آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس جنگ کی انٹینسٹی کتنی ہے. تھینک یو سو مچ.